الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من صفی نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 اور 131 ہے۔ چونکہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ تر طور طریقے عبادت کے اور انہی کے نام سے منسوب ہے، چونکہ اس میں حج کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے لگ بھگ 3500 سال پہلے کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ان دونوں کے جد امجد ہے۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ آپ ہی کی نسل سے آئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، انہی سے نسل چلی، انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی، اور یہ بنی اسماعیل کہلاتے ہیں۔ یہاں پر سیرت ابراہیم علیہ السلام انشاءاللہ تعالی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور سب سے بہترین سیرت اگر کوئی بیان کر سکتا ہے وہ ہے اللہ رب العزت، جو اپنے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں وہی آیات آپ کے سامنے کھول کر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم۔ وَمَن يَرْغَب، اگر جو کوئی بھی شخص روگردانی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے طور طریقوں سے منہ پھیرتا ہے، کوئی ایک الگ راستہ اختیار کرتا ہے، ایک الگ دین بناتا ہے، تو پھر وہ الا من صفیہ نفسہ، وہ شخص سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ایک معمار کی حیثیت سے، چونکہ کعبہ آپ ہی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا، آپ ہی اس کی بنیاد رکھے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں نے مل کر کعبے کی دیواریں بلند کیے تھے، وہاں سے ہی دین کا کام شروع ہوا ہے۔ وہی یعنی ساری دنیا کے لیے کعبہ کو مرکز بنا دیا گیا ہے، وہ آپ ہی کے ذریعے سے ہوا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں چن لیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی یہ اللہ کے ضرور نیک صالح بندوں میں شمار ہوں گے۔ کیوں؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے ابراہیم کیا تم فرما بردار بنتے میرے؟ قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں فرما بردار ہو گیا، آپ حکم دے دیے، میں فرما بردار ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، چونکہ آپ میرے فرما بردار بن گئے ہیں، اب میں آپ کو انی جاعلک، آپ کو بناؤں گا للناس اماما، تمام انسانوں کا امام۔ دیکھیے آپ، جتنے بھی عبادت کے طور طریقے ہیں وہ تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی سنتوں میں ہیں، فرائض میں سے ہے۔
اب چونکہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحانات لیے ہیں، جو آزمائش ہے ان کے اوپر گزری ہے، میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی پیغمبر کے اوپر اتنے آزمائشیں آئی تھی ہوں گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتلا آزمائش میں ڈالے، بِكَلِمَاتٍ کچھ چیزوں کے ذریعے سے، کچھ کاموں کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے جو ہے نا اس کام کو پورا کر دکھایا، کسی کام میں جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ دیکھیے آپ بڑے بڑے آزمائشیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے بتوں کو توڑنے کے پاداش میں انہیں قوم نے حرقوہ ڈال دو آگ میں، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، صبر کرے، آگ میں ڈالے تک صبر کرے، اللہ پر توکل کرے۔ یہ سب سے بڑی آزمائش، خود اپنی جان کو للہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔ پھر مکے میں بیوی اور چھوٹے بچے کو چھوڑ کے آئے، دیکھیے آپ، یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر بچے کی قربانی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا جو امتحان لیا ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، دیکھیے آپ، نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبا، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے 40 سال تک جدا ہی رہے۔ اللہ کے رسول کو دیکھیے آپ، 2.5 سال کا بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے حضرت ابراہیم دم توڑا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بڑے بڑے امتحانات تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے انجام دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت 41 میں فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کا اس قرآن میں لوگوں کے سامنے ذکر کیجئے، ان کے واقعات کو پڑھ کر سنائیے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ ایک سچے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خصوصاً یہ لفظ آیا ہے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ ایک سچے نبی تھے۔ مگر کچھ روایت ایسے بھی آ گئے ہیں، ان کی طرف 3 جھوٹ منسوب بھی ہو گئے ہیں، جبکہ بڑے بڑے مفسرین اور علماء اس حدیث کا رد کرے ہیں، یہاں تک کہ ابو العلا مودودی علیہ الرحمہ بھی اس میں سورہ انبیاء کی آیت میں جو ہے نا رد کیے ہیں۔ وہ جو ہے روایات درست نہیں ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق 3 جھوٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ایک امت، پوری امت تھے، انہوں ایک فرد واحد نہیں تھے۔ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حنیفا، اور وہ یکسو ہوتے تھے، اپنے رب کی طرف ہمیشہ یکسو رہا کرتے تھے، پوری امت تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول کو حکم ہوا، جا بجا کئی جگہ دیکھیا، فَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین حنیف ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کی پیروی کیجئے۔ امت محمدیہ کو بھی وہی حکم ہو رہا، فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے وہ ایمان والو جو ایمان لا چکے ہیں اس قرآن پہ، نبی آخری رسول پر، تم جو ہے نا اتباع کرو۔ کس کا؟ دیکھیے آپ، اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، لہذا مناسک حج میں جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے وجود میں آئے ہیں۔ اور پھر حکم ہو رہا ہے، دیکھیے آپ، جب ایک اور یعنی ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے قوم کو حجت کے طور پر یہ فرمایا، تارے کو دیکھے بولے یہ میرا خدا ہے، چاند کو دیکھے یہ میرا خدا ہے، اور سورج کو دیکھے یہ میرا خدا ہے۔ یہ واقعہ اتنا زیادہ مشہور ہے اور اس میں بہت سارے غلط فہمیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتمام حجت کے لیے، قوم کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے یہ بتائے کہ یہ تارا میرا خدا، یہ چاند میرا خدا، یہ سورج میرا خدا، پھر حجت قائم کرتے بولے کہ یہ ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں بتایا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا، یہ جو حجت ہے آتَيْنَاهَا ہم عطا کرے ہیں، یہ حجت، یہ طور طریقہ ان کو لاجواب کرنے کے لیے علی قومہ، قوم کے اوپر، لہذا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے،
لہذا یہ بولنا کہ چھوٹے رہنے چاند کو، تارے کو، سورج کو خدا کہے، یہ بات بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ سب سے بڑا جو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ ہے باپ اور بیٹے کا۔ ان کے والد جو تھے وہ بت پرست تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت بنایا کرتے تھے، بت فروش تھے، اور ان کا ایک اچھا مقام تھا قوم میں، اور انہی کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب بڑے ہونے کے بعد اپنے باپ سے جو ان کے دعوت دین کے سلسلے میں جو کچھ باتیں ان کے والد سے کیے ہیں وہ انشاءاللہ اس قرآن میں سورہ مریم آیت نمبر 41 تا 47 میں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو سنیں۔ اس قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اپنے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے دعوت اس معاملے میں باپ اور بیٹے کے جو کلمات ہیں اور جو دین کے متعلق دیکھیے آپ، ہم دین کے معاملے میں اتنے مفتی ہیں اور اتنے جھٹ فیصلہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین کا جو تعلق ہے تبلیغ دین کا وہ ہے موت تک انجام دینے کا ہے۔ 2 وقت کی 1 وقت کی نشست میں کسی کو سمجھائے پھر یہ بول دیے کہ یہ نہیں سدھرتا اور اپنا رخ ان سے موڑ لیے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیے آپ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کے سیدھے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، ٹیکنیک کے ساتھ۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے اور وہی بات اس آیت میں ہے۔ اس قال لأبیہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے والد، اے میرے باپ، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، آپ ایسوں کی کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ نہ تو وہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ وہ آپ کو کسی قسم کا نفع نقصان پہنچانے کے اوپر قادر ہے۔ آپ ایسوں کی عبادت اے میرے والد آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ یا ابتی، ہر جملے میں دیکھیے آپ، اے میرے والد، اے میرے باپ، اے میرے پیارے ابا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے، ہدایت آئی ہے، معلوم یاتی کا، آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا، آپ واقف نہیں ہے اس علم سے، آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، فاتبعونی، میری اتباع کرو، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا، آپ میری بات مان لیجئے، اے میرے والد آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد آپ شیطان کی پیروی مت کیجیے۔ شیطان کی پیروی کیا ہے؟ قرآن میں اکثر آیا ہے لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی عبادت نہیں، یعنی جو انسان شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے سمجھیے وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، اور جو ہوائے نفس، جو اپنے افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس شخص کو دیکھے جو اپنے خواہشات نفس کو خدا بنا لیا ہے؟ یعنی انسان ہر وہ برائی جو شیطان اس کے دل میں وسوسے کی شکل میں ڈالا ہے اور اس کو وہ انجام دے رہا ہے، گویا کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ یہاں پر یہی بتا گیا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد آپ شیطان کے کہا میں مت آئیے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ مت چلیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ آپ کو اسی ہدایت کے راستے پہ نہیں لے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے والد، ہر جملے میں اے میرے والد آپ، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ یہی روش اختیار کریں گے اور ہدایت کے راستے پہ نہیں آئیں گے، بتوں کی پوجا کریں گے، تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کے اوپر رحمان کا عذاب آئے گا، فتکون للشیطان ولیا، جب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا تو پھر تم شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ اب اس کے جواب میں والد کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم،
والد نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے، انکار کر رہا ہے اور ان کو نہیں مانتا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آئے گا، بتوں کی پوجا کرنے سے باز نہیں آئے گا، لأرجمنک وہجرنی ملیہ، تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو نظروں سے دور ہو جا، نکل جائے یہاں سے۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا خالا سلام علیک، سلامتی ہوئے میرے والد، آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ یہ سلام علیک کون سا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے، دین میں بحث کی نوبت آتی ہے، تو وہاں پر بحث نہیں کرنا اور تو میں نہیں ہونا، کبھی بھی بحث کو اس انداز میں چھوڑنا ہے، کل پرسوں پھر ایک ہفتہ یا مہینہ سال بھر بعد پھر ملاقات ہوئی تو اس گفتگو کو آگے بڑھا سکے۔ خالو سلام، خالہ سلام، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ رہیے بس۔ پھر استغفر لک ربی، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا۔ یہ ہے اگر کسی گھر میں والدین، بھائی بہن، ماں باپ اگر کسی مسئلے میں شرک مرتکب ہو رہے ہیں تو ان کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا بھی کرتے رہنا، نہ کہ فتوے دینا۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب مجھ پر بہت بڑا مہربان ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے آپ، اب وہ قصے کی طرف آتا ہوں جو ذی الحجہ کی عید کی طرف منسوب ہے، یعنی قربانی۔ یہ سورہ صافات ہے، آیت 102 سے لے کے 108 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو چونکہ مکے میں چھوڑ کے گئے تھے، پھر ایک وقت کے بعد آئے، ایک خواب دیکھے تھے، اس خواب کی تکمیل کے لیے آئے تھے۔ وہ خواب کیا دیکھے تھے یہ قرآن میں سورہ صافات میں بیان ہوا ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، جب بچہ حضرت اسماعیل بلوغت کو پہنچا، بڑا ہو گیا، تو حضرت ابراہیم نے کہا خالہ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا، حقیقت نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہوا۔ کیا ہے پھر؟ انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھے؟ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تو اس معاملے میں اے میرے بیٹے کیا ہے تمہارا، کیا ہے منشا، کیا ہے تمہارا، بتائیے۔ موقوف، بیٹا کیا کر رہا ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے خالہ یا ابتی، اے میرے باپ، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہو آپ کریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ چاہا تو میں مدافعت کرنے والا نہیں ہوں، صابروں میں سنوں گا، آپ جیسا کریں میں ویسا کروں گا۔ پھر فلما اسلم وتلہ للجبین، جب بچہ تیار ہو گیا، والد تیار ہو گئے، فلما اسلم، دونوں تیار ہو گئے اس حکم پر، وتلہ للجبین، بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے پکارا ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جو خواب دیکھے تھے آپ اس کو پورا کرے، حالانکہ ہم حکم نہیں دیے تھے، قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے کہ یہ کام کرو، خواب کی بنیاد پر تم پورا کر دیے ہیں، اپنے خواب کو سچا کر دکھائے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو یہی صلہ دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ یہاں پر بچے کو زمین پر لٹائے اور پھر اللہ تعالیٰ وہیں پر روک دیے کہ بس روک دو، خواب سچا ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے ایسے قصے کہانیاں ہیں، وہ چھری نہیں چل رہی تھی، منڈ ہو گئی تھی، وہ لٹائے، وہ فلانا کے، یہ نہیں، قرآن کا اجمالی بیان ہے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ امتحان کوئی معمولی امتحان نہیں ہے۔ کیا ہے؟ لَهُوَ الْبَلَاءُ، بہت بڑی آزمائش تھی، مبین، کھلی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ،
اور اس کے بدلے میں ایک ذبیحہ کے بدلے میں ہم نے اس کام کو روک دیا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک قصہ یہ ہے کہ وہ دمبا جنت سے آیا تھا، یہاں کا نہیں تھا، یہ سب منطقی باتیں ہیں۔ اس کے بدلے میں ایک دمبا لو، ذبح کرو، ذبح کر دیا ہے۔ ایسے واقعات جو ہے نا وہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ قربانی چونکہ حج میں ادا کی جاتی ہے، وہ سنت یہیں سے جاری ہو گئی ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے قربانی کا جو تصور ہے وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ اب یہاں پر کمپٹیشن شروع ہو گئے ہیں، ایک ایک بکرا 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، گائیں پڑوسی ملک میں دیکھو 40 لاکھ، 50 لاکھ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، پھر پہنچتا کیا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے اندر جو تقویٰ ہے نا، پرہیزگاری ہے، وہ بتاؤ۔ جانور ایسے لاکھوں کے کاٹ بھی لیے، اندر کا جانور زندہ ہے نہیں، فرما برداری نہیں، سال بھر گمراہ، بے دین، قرآن کیا ہے نہیں معلوم، رسول کا نام تک نہیں معلوم، بکرے کاٹ لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بکرا کاٹ لیے، گائے کاٹ لیے، بیٹھے قیامت کے دن پلسرات سے نکل کے چلے گئے۔ کامیابی آخرت کی بکرے پہ گائے پہ نہیں ہے، تمہارے پر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کے واقعے کے سلسلے میں بتایا، 2 بچوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ کیا جواب ملا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ ہزاروں بکرے کاٹ لو، ہزاروں گایاں کاٹ لو، یہ اتنے مہنگے مہنگے گایاں لا کے کاٹ کے محلے میں پھرا کے پھولا پنا کے ایک دوسرے کو بوجھ بھی لے رہے ہیں، کتنے میں لائے تھے، کیا لائے تھے، پھر فخر سے میں اتنے میں نہیں، اتنے میں لایا تھا، وہ لایا تھا، پھر جا رہا کہاں، پھر وہ یہ جو ہے شہرت پسندی ہو گئی، بکرا کٹ رہا، گائے بھی کٹ رہی تو پورا فریج میں جاری، کھانے کے کام ہے، رمضان کی عید کھانے کے حوالے ہو گئی، بقر عید بھی کھانے کے حوالے ہو گئی۔ ایسا جو ہے لاکھوں روپیہ جو ہے کس کو، جو جن سے جانور خرید رہے ہیں اس کو۔ اگر جو ہے سورہ بقرہ میں جیسا فرمائے تھے ان اللہ یامر ان تذبحوا بقرہ، ایک اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے ذبح کر دیتے کام ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن وہ کیسی ہونا، کیا ہونا، کلر کیسی ہونا، حجت کر، اور آج ہم وہی کر رہے ہیں۔ ایک جانور اگر جو ہے نا ذبح کر دیتے، ہو گئی بات، لاکھوں روپیہ آدمی اپنی معیشت سے سنبھل نہیں سک رہا ہے۔ اور پھر جو ہے نا آپ دیکھیے جانور اللہ کے نام پہ ہی کٹتا ہے، چاہے وہ قصاب کاٹو، گھر میں کاٹو، کہیں بھی کاٹو، آپ کاٹو، لیکن جانور کامیاب ہو جا رہا، ہمارے اعمال میں کوئی سدھار ہی نہیں آ رہا۔ ہم جانور کاٹ کے یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم متقی ہو گئے، نہیں، پہلے آپ کاٹنے سے پہلے متقی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ کے فرما بردار بنو، اذ قال لہ ربہ اسلم، فرما بردار بنو، اس کے بعد آپ کا ہر عمل قبول ہوئے گا۔ آپ بے دین رہیں گے، آپ گناہ گار رہیں گے، آپ مشرک رہیں گے، حالت نافرمانی میں کیا ہوا کون سا بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس سنت کو ہم نے اور آپ کے نام کو آنے والی نسلوں میں بھی جاری رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق جو قرآن بیان کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانور لے کے پہاڑ کے اوپر وہ فلاں قربانی کی جگہ نہیں گئے تھے، کیا لے کے گئے تھے؟ عزیز، سب سے عزیز ترین اپنی اولاد کو لے کے گئے تھے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے راستے میں اپنی عزیز ترین چیز قربان کرنا، خود قربان ہونا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قربان کرنا۔ حج میں جو قربانی دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ پہلے اپنے نفس کی قربانی دو، وہاں کاٹو نفس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کو لے کے گئے تھے، ذبح کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے، جانور نہیں لے گئے تھے، گائے نہیں لے گئے تھے، بکری نہیں لے گئے تھے، بکرا نہیں لے گئے تھے۔ لہذا ہر کوئی جو بھی قربانی کر رہا ہے وہ یہ سوچ کے کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بکرا نہیں کاٹ رہا ہوں، آج سے اپنے شیطان کو کاٹ رہا ہوں،
نفس کو کاٹ رہا ہوں، یہاں سے میں نیک بنوں گا، اللہ کا فرما بردار ہوں۔ یہ ہے اس آیات میں درس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب کو سنت ابراہیم اور اللہ کے رسول کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔